میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات ایسے لوگوں پر بھی گزر ہوا کہ جن کے سروں کو فرشتے کچل رہے ہیں، ان کا کیما بنایا جا رہا ہے، نیچے پتھر رکھا ہوا ہے، اوپر ان کا سر رکھا ہوا ہے، اوپر پتھر مارتے ہیں اور ان کے سر جو ہے ان کا بھیجا باہر نکل جاتا ہے اور وہ ان کا کیما ہو رہا ہے اور وہ بے انتہا درجے کے تڑپ رہے ہیں۔ میرے کملی والے نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے اور یہ بے انتہا تڑپ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائی اللہ معاف فرمائے، ہلکا سا ناخن زیادہ کٹ جائے یا بال توڑ ہو جائے، رات پر آدمی کو نیند نہیں آتی، آدمی رات بھر سی کرتا رہتا ہے، تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا، وہ تکلیف کا عالم کیا ہوگا، کتنی درد ہوگی کہ جب آدمی کے سر کو پتھر پر رکھ کر اوپر پتھر مارا جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائی وہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے لڑی تڑپتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے کملی والے نے فرمایا جو فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا فرمایا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے فرمایا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے امام الانبیاء نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ساری کائنات کے لیے جو رحمت بن کے آئے ہیں انہوں نے فرمایا کیا فرمایا؟ توجہ فرمائے، اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی بغیر شرعی عذر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے فرمایا میں دل چاہتا ہے میں کسی آدمی کو کہوں کہ تو لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، دوسرے آدمی کو کہوں کہ تو نماز پڑھائے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے گھر کو آگ لگا دوں کہ جو آدمی بغیر شرعی عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ میرے عزیز بھائی آپ نے سن لیا، لمبی چوڑی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمل کے لیے ایک دو بات ہی کافی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کی بات ہے یا عبداللہ بن عمر کی بات ہے، اللہ کا بھی معاف فرمائے، آخری وقت میں ان کے زندگی کے آخری ایام میں ان کی بنائی کمزور ہوتی گئی، حتیٰ کہ بہت ہی زیادہ بنائی کمزور ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ نبینے ہو گئے۔ جب حکیم کو بتایا گیا انہوں نے دعا دی، علاج کیا، تو حکیم صاحب نے کہا کہ چند دن کے لیے آپ نے سجدہ نہیں کرنا۔ وہ فرمانے لگے کہ میری بنائی جاتی ہے تو چلی جائے، نماز میں نے نہیں چھوڑنی، سجدہ میں نے نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ لوگ صحابہ کرام، اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کے آئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جہاد میں ایک جنگ میں ان کے پاؤں میں تیر کا کوئی ذرہ رہ گیا، کوئی تیر کا چھلکا وغیرہ رہ گیا، تو جراح کو بلایا گیا کہ وہ ان کے ایڑی مبارک سے وہ تیر کا ذرہ نکال دے۔ جب وہ نکالنے لگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت درد ہوئی، کہا ٹھہر جاؤ، وہ جراح بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ جب میں نماز شروع کروں گا تو اس وقت میری ایڑی سے وہ تیر کا ذرہ نکال لینا۔ تو بہرحال جب نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت شروع ہو گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر لی، اور جب نماز شروع کی اس وقت جراح نے وہ تیر کا چھلکا پاؤں سے ان کی ایڑی مبارک سے نکال دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم نے وہ چھلکا جو ہے وہ تیر کا ذرہ ایڑی سے نکال لیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا حضرت صاحب میں نے تو پہلی رکعت میں نکال لیا تھا۔ سبحان اللہ، قربان جائے، قسم بخدا، علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات پر کہا قسم بخدا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔
یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کا جسم پانی پانی ہو جاتا تھا. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے تھے, وہ اللہ کی محبت میں جو ہے اپنے آپ کو گم کر لیتے تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم بخدا مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ نے وہ تیر کا ذرہ میری ایڑی سے کب نکال لیا ہے. ان کی نمازیں ایسے ہوا کرتی تھی. تو بہرحال میں نے یہ اشارہ کرنا تھا کہ اللہ کے حبیب نے معراج کی رات ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے سروں کو کچل کر قیمہ بنایا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے.